الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت پر کچھ عرض کیا تھا، اور اسی ضمن میں بطور مثال کے 3 واقعات بھی قرآن حکیم میں سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے کہ جب انسان مشکل میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں، جان بچانے کے لیے انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو اس حال میں انسان کس طرف متوجہ ہو، تو اصحاب کہف کا واقعہ اس سلسلے میں ہمارے لیے مثال ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ اس طریقے سے جب انسان بیماری کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، بیماری کنٹرول نہ ہو رہی ہو، تو بیماری سے صحت حاصل کرنے کے لیے، اپنی شفا یابی کے لیے بندہ کس طرف متوجہ ہو، کس سے مدد مانگے، تو اس سلسلے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ انہوں نے ایسے موقع پر اپنے رب کو پکارا اور صفت ربوبیت کے ذریعے سے ہی پکارا۔ انسان کو اگر رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہو، خوف کی بجائے اسے امن کی ضرورت ہو، اسے بیوی بچوں کی ضرورت ہو، تو ایسے موقع پر بھی وہ اپنے رب کو ہی پکار سکتا ہے، اپنے پروردگار سے ہی مانگ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال، جو انہوں نے مدین کی طرف سفر کیا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اور شروع میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام تو بہت ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اچھے نام ہیں، سارے پیارے نام ہیں، سارے بہترین نام ہیں اس کے۔ لیکن اللہ رب العزت نے صفت ربوبیت کا تذکرہ ہر جگہ کیوں فرمایا؟ باقی بھی تو صفات ہیں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، بہت سارے اچھے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ لیکن جب انسان کو دنیا میں بھیجنے کا اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا، زمین پر انسان کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی نسل کو آگے کی طرف پھیلانے کا ارادہ فرمایا، تو زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ہی تمام انسانی روحوں کو جمع فرما کر ان سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا، جس کو قرآن حکیم میں یاد دہانی کے لیے بیان بھی فرما دیا۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ بتاؤ کہ میں سب سے بڑا رحیم ہوں کہ نہیں، میں رحمان ہوں کہ نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارا معبود ہوں کہ نہیں،
میں تمہارا مسجود ہوں کہ نہیں؟ نہیں، فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ یہ بتاؤ مجھے، الستُ بربکم، صفت ربوبیت کو بیان فرمایا وہاں پر۔ اور پھر جب انسان دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں انسانوں کی آبادی جب پھیلنا شروع ہوئی، تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر، وہ برگزیدہ اور مقرب بندے، دنیا میں جب بھی کوئی مشکل آتی تو وہ اپنے پروردگار کو صفت ربوبیت سے ہی یاد کرتے رہے۔ قرآن حکیم میں ان کی دعاؤں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ کس انداز سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا، صفت ربوبیت کے ساتھ۔ اور اس میں ہمارے لیے تعلیم بھی ہے۔ مثلا انسان سوچتا ہے کہ اللہ مجھے تو بھیجا تھا آپ نے اپنی عبادت کے لیے، مجھے بھیجا تھا بندگی کے لیے، اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ ہماری پیدائش کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد تو وہ آپ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن اے پروردگار، ہم تو یہاں آ کر بھول جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، مقصد زندگی کو بھول جاتے ہیں ہم۔ ہمارے ذمہ عبادت کا کام لگا تھا، ہم عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے آپ کی، ہمیں آپ نے احکام دیے کہ ان کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی برادری آڑے آتی ہے تو کبھی ملکی رسم و رواج سامنے آتے ہیں، تو کبھی علاقائی رسم و رواج پر چل پڑتے ہیں۔ اللہ آپ کے احکامات ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے آپ نے ہمیں روکا تھا لیکن ہم سے وہ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام آپ نے کرنے کا حکم دیا، ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ یہ غلطیاں جو ہوتی ہیں ہم سے، آپ کی نافرمانی جو ہو جاتی ہے جسے گناہ کہتے ہیں، تو اللہ پھر ہم کیا کریں اس صورت میں؟ تو پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں وہ تعلیم بھی دے دی، ہمیں سکھا دیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اپنے بابا جی کو دیکھ لو، انسان اول کو دیکھ لو، جو تم سب کے باپ ہیں، نسل انسانی کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ تم سے تو غلطیاں ہو گئی نا، وہ تو بھول گئے تھے، اور بھولنے کے بعد انہوں نے پھر کس کو پکارا؟ جب بھول ہو گئی اور بھول کے بدلے میں جنت سے نکال دیے گئے، زمین پر اتار دیے گئے، زمین پر آباد کر دیا گیا ان کو، اور وہ سالہ سال تک روتے رہے اس بات پر، تو انہوں نے کس انداز سے اور کس طریقے سے اور کس سے مدد مانگی اور کس کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کیا، اور کن الفاظ سے اس نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ تو جب دیکھتے ہیں تو ان کی دعا کے اندر بھی ہمیں صفت ربوبیت نظر آتی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صفت ربوبیت کا ذکر وہاں پر۔ کسی کو اولاد چاہیے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان سے قدر پوچھیں جو اس سے محروم ہوتے ہیں، اور اس کے حصول کے لیے وہ ہر دروازے پہ جاتے ہیں۔ اولاد کے حصول کی خاطر ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے پاس مہمان آئے، ایک جوڑا آیا، تو میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے کہیں پر، اولاد نہیں ہے ہماری، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں جو جا کر دعا کرا لیتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر دعا کرا لی ان بزرگوں سے؟ تو میں نے کہا جی ہاں دعا ہم نے کرائی ہے۔ میں نے کہا اب کیا امید ہے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ چاہے گا تو میں نے کہا بات تو پھر وہی آئے گی، اللہ چاہے گا تو ہوگا، پھر وہاں کیوں گئے؟ جب اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا، یا تو یہ ہوتا کہ وہ چاہے گا تو ہو جائے گا، جب اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا پھر بھی وہی ہے جو اللہ چاہے، پھر اس اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ اسی سے مانگے نا جس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، جس کی مشیت و ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے۔
تو انسان بھول جاتا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بتایا کہ آؤ دیکھو میرے پیغمبر ہیں، میرے برگزیدہ بندے ہیں. جب مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو وہیں پر انہوں نے پکارا. اور کس کو پکارا؟ نادا زکریا ربا، اس نے اپنے رب کو پکارا. یہاں پر بھی صفت ربوبیت ہے. اپنے رب کو پکارا انہوں نے، اور پھر پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول فرما دی، ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دی. تو اولاد بڑی نعمت ہے. اور ایک گزارش اور بھی کروں گا کہ بد دعا نہ دیا کریں، اولاد کو بد دعا نہ دیا کریں، دعائیں دیا کریں. ایک مرتبہ کسی رسالے میں دیکھا تھا، شاید پرانی بات ہے، کہ ایک خاتون تھی، اس کا جوان بیٹا جو اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا وہ عین جوانی میں فوت ہو گیا. وہ بیچاری رو رہی تھی مسلسل زاروں قطار، میرا سہارا مجھ سے چھن گیا. خاوند پہلے سے نہیں، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی مجھ سے آج سہارا چھن گیا. بیوہ تو پہلے سے تھی، آج بے سہارا بھی ہو گئی. وہ اس حال میں تھی کہ قریب کے پڑوس میں رہنے والے ایک مجذوب سے، اللہ والے تھے کوئی، جن پر جذب طاری ہو جایا کرتا تھا کبھی کبھی، وہ بھی آ گئے. اس نے کہا مائی کیوں رو رہی ہوں؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں جنازہ کس کا جا رہا ہے، ابھی پوچھتے ہو؟ اس نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اپنی دعا ہے جو اللہ نے قبول کر لی تھی، روتی کیوں ہو؟ اس نے کہا کون سی دعا میری؟ اس نے کہا جب یہ چھوٹا سا تھا ایک بار شرارت کر کے گھر سے باہر کی طرف نکلا، بھاگا، اور تو اس کے پیچھے تھی، اور تو نے پیچھے سے کہا تھا کہ اللہ کرے کہ تو مر جائے. تیری دعا قبول ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے آج اس کو اٹھا کر تمہیں بتا دیا کہ میری بندی میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. بد دعا نہ دیا کریں، اگر دینی بھی ہو نا پھر ایسے دیا کریں. وہ ایک مرتبہ ایک واقعہ سنا، اور خود ان کی اپنی زبانی انہوں نے خود سنایا تھا کہ ایک بچہ تھا بڑا شرارتی، بہت شرارتیں کیا کرتا تھا، اور ماں اس کی تنگ آ گئی تھی اس کی شرارتوں سے. کچھ بچے ہوتے ہیں شرارتی. تو ایک مرتبہ کچھ مہمان، معزز مہمان آئے ہوئے تھے، تو اس کی والدہ نے گوشت منگوایا اور پکنے کے لیے اسے آگ پہ رکھا. عرب لوگ تھے، عرب کے رہنے والے، وہاں پہ گوشت ہی مہمانوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور کافی مقدار میں ہوتا ہے. تو کافی مقدار میں گوشت ہانڈی میں ڈالا اور اسے آگ پہ چڑھا دیا مہمانوں کے لیے. وہ بچہ تو شرارتی تھا، اس نے دیکھا نا کہ ہانڈی چڑھا دی گئی، دیگ چڑھ گئی آگ پر، تو اس نے ریت اٹھائی مٹھی بھر کر اس میں ڈال دی. اب آپ بتائیں کہ مہمانوں کے لیے گوشت بن رہا ہے، اس میں ریت آ کر ڈال دے تو کیا بن جائے گا؟ ماں نے دیکھ لیا، ماں نے اس کو بد دعا دی غصے میں. اب غصہ تو یقینی تھا ایسے موقع پر آنا چاہیے. اب ماں نے بد دعا کیا دی؟ ماں نے کہا بیٹے اللہ تمہیں کعبے کا امام بنائے. بد دعا دی گئی، اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. ماں کی دعا قبول ہو گئی. آج وہ کعبے کا امام ہے، جانتے ہو کون ہے؟ سنا ہوگا نام آپ نے. انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا. عبد الرحمن السدیس سب سے بڑے امام ہیں، اور اس وقت وہ حرمین شریفین کے، مکہ مدینہ کے نہیں، حرمین شریفین کے، مسجد نبوی اور حرم کعبہ کے وہ گورنر ہیں. سارے ائمہ مؤذن ان کے ماتحت ہیں. سب سے بڑے امام ہیں قاری عبد الرحمن السدیس. یہ ان کی ماں کی دعا ہے، یا اس کو بد دعا کہیں. تو اگر بد دعا دینی بھی ہو غصے میں تو ایسی دیا کریں. اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ جمدہ مویا ہو میاں کہتے ہیں نا. تو پھر لگ جاتی ہے جب پھر روتے ہیں. تو روتے کیوں ہو گئے؟ جو تمہارے دل کی بات تھی اللہ نے پوری کر دی. تو بہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھیں جو محروم ہے اس نعمت سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اولاد مانگنی ہو تو وہ بھی اپنے رب کو یاد کیا کرو، کہیں اور سے تمہیں نہیں مل سکتی. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اگر بیٹیاں مانگنی ہیں تو بھی وہی دے گا،
اور اگر بیٹے مانگنے ہیں تو بھی وہیں سے ملیں گے، اس کے علاوہ اور کہیں سے نہیں ملیں گے۔ تو صفت ربوبیت قرآن حکیم کا جب آغاز ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین صفت ربوبیت کا ذکر، اور پھر قرآن کریم کے ہر پارے میں، ہر سورت میں، بلکہ ہر صفحے پر صفت ربوبیت، اور جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو قل اعوذ برب الناس صفت ربوبیت پر۔ اور بندہ جب قبر میں پہنچے گا، سب سے پہلا سوال قبر میں جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہیں روزی کون دیتا رہا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہیں کس نے پیدا کیا تھا، تمہارا خالق کون ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہیں موت کس نے دی ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا دنیا میں تجھے کس نے کھلایا کس نے پلایا، نہیں، تمہارا رب کون ہے۔ تو یہ صفت ربوبیت ہر جگہ بیان ہوئی، آخر کیوں؟ اور یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رب کسے کہتے ہیں؟ جو کسی ناچیز شے کو پروان چڑھائے اور آہستہ 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 اسے حد کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور آج اس کا عام فہم معنی سمجھیں اپنی زبان میں کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر ضرورت پوری کر سکے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو آپ کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والے ہو، وہ رب کہلا سکتا ہے۔ تو اب ہر جگہ اس کی صفت ربوبیت کا تذکرہ، عالم الست کے اندر بھی جب وعدہ لیا جا رہا ہے دنیا میں بھیجنے سے پہلے، وہاں بھی صفت ربوبیت کا ذکر۔ دنیا میں جب انسان کو بھیج دیا تو یہاں بھی ہر نبی کی ہر دعا میں صفت ربوبیت کا تذکرہ۔ قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کے محبوب پر غار حرا میں پہلی آیت اترتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی پہلی آیت میں صفت ربوبیت کا تذکرہ، قرآن میں جگہ جگہ صفت ربوبیت، اور قبر کے اندر بھی صفت ربوبیت کا تذکرہ۔ آخر باقی اسماء بھی تو ہیں، باقی نام بھی تو اللہ کے ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، صرف صفت ربوبیت کیوں لایا گیا؟ تو ایک ہی جواب بنتا ہے کہ رب وہ ذات ہے جو تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والی ہو، اور وہ ذات پروردگار عالم کی ہے۔ تو ہماری ساری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ کہہ دیں بھائی کوئی پابندی نہیں ہے، ساری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ ساری ضرورتیں وہیں سے پوری ہوتی ہیں، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا رب ہے، اور اس پوری کائنات کو اسی ذات نے ہمارے لیے مسخر بنا دیا۔ تو گویا جب سوال ہوگا قبر میں تمہارا رب کون ہے، اس کے اندر ساری باتیں آ جائیں گی، اس کے اندر ساری باتیں آ جائیں گی ایک لفظ کے اندر کہ اے بندے بتا ذرا تمہارے لیے زمین کو بچھونا کس نے بنایا تھا، اے بندے بتاؤ ذرا تمہارے لیے آسمان کو چھت کس نے بنایا تھا، اے بندے ذرا بتا تو دنیا میں زندگی گزار کر آ رہے ہو، 50 سال 60 سال تم نے زندگی گزاری ہے، اب ذرا یہ بتاؤ کہ زمین پر تمہارے لیے باغیچے اگانے والا کون تھا، تمہیں زمین سے اناج مہیا کرنے والا کون تھا، تمہارے لیے زمین پر نہریں چلانے والا پانی کی کون تھا، تمہیں کھلانے والا کون تھا، تمہیں پہنانے والا کون تھا، تمہیں پلانے والا کون تھا، پرندے چہچہا رہے تھے تو کس کے حکم سے، بادل گرج رہے تھے تو کس کے حکم سے، بارش تم پر برس رہی تھی تو کس کے حکم سے، ہوائیں چل رہی تھی تو کس کے حکم پہ، اے بندے بتا۔ قبر میں پہلا سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس رب کے اندر، ربوبیت کی صفت کے اندر تمام چیزیں آ گئی کہ تمہاری ساری ضرورتیں دنیا کی کون پوری کر رہا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ یا بھی اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے نا، تو اکتوبر میں نومبر میں گندم کاشت ہوگی، گندم زمین میں ڈالی جائے گی۔ اب جب گندم کا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، ہم سارے یہی کھاتے ہیں، ہماری خوراک ہی یہی ہے، تو گندم کا بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو کسان دو طریقے سے کاشت کرتے ہیں، یا نالی پھیری جاتی ہے ٹریکٹر کے ذریعے سے، اور یا چھٹے کے ذریعے سے ایسے پھینکے جاتا ہے، دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اب ان دو صورتوں میں گندم کے بیج کو ڈال دیا گیا، گندم کا بیج زمین میں ڈال دیا گیا، اب ڈال کر کسان واپس آ گیا،
واپس آ کر سو گیا رات کو، سارا دن کا تھکا ہوا، گھر والوں سے کہتے ہیں مجھے کچھ نہ کہنا، مجھے آرام سے نیند کرنے دو، تھکا ہوا آیا ہوں. اب خود سو گیا مزے سے. اب وہ بیج زمین میں ڈالا. اب زمین کی مٹی وہ چیز ہے جہاں پر آپ لوہا دفن کریں تو کچھ دنوں کے بعد وہ مٹی بن جائے گا، گل جائے گا. فولاد دفن کریں گل جائے گا، کوئی بھی دھات دفن کریں وہ گل جائے گی. لیکن جو دانہ کاشتکار نے ڈالا ہے وہ نہیں گلے گا، گلے گا نہیں. بلکہ دانہ کوئی آڑا گرا ہے، کوئی ترچھا گرا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے. ڈالے ہیں نا چھٹے کے ذریعے سے، سارے دانے سیدھے تو نہیں پڑے. اب کاشتکار تو ڈال کر آ کر سو رہا ہے. وہ کون سی ذات ہے جو ہر دانے کو اپنی جگہ پر سیدھا کر رہی ہے؟ ہر دانہ ٹھیک ہو رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جڑ اوپر کی طرف نکل آئی ہو اور پودا نیچے کی طرف چلا گیا ہو؟ ہمیشہ پودا اوپر کی طرف آتا ہے، جڑ نیچے جاتی ہے. اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی عرض کر دوں، علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے لیے، اپنا تعارف کرانے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے قدم قدم پر انسان کے لیے اپنے قدرت کی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں، جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں. لیکن غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے جب دیکھتی ہیں ان نشانات قدرت کو تو اس کو دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیتے ہیں. جو غافل ہوتی ہیں وہاں سے گزر جاتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب ایک دانہ گندم کا اس پہ غور کریں کہ جب زمین میں دفن ہوا تو ایک تو اس کو رب تعالیٰ نے سیدھا کر دیا، ہر دانے کو سیدھا کر دیا. دوسرا ایک اور نقطہ اس میں کہ ہر دانے سے دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک نیچے کی طرف جاتی ہے، ایک اوپر کی طرف آتی ہے. ایک نیچے کی طرف اور دوسری اوپر کی طرف. جو نیچے کی طرف جاتی ہے اس کو جڑ کہتے ہیں، جڑ نیچے جاتی ہے. اوپر پودا نکلتا ہے، وہ بعد میں چاہے پودا بنے یا درخت بنے وہ اوپر کی طرف آتا ہے. تو اب جو نیچے کی طرف جڑ ہے نا، اس کا کام کیا ہے؟ جڑ کا کام ہے وہ خوراک حاصل کرے پودے کے لیے. جڑ کی ڈیوٹی ہے پودے کو قائم بھی رکھے، اس کو تھامے بھی رکھے تاکہ گرنے نہ پائے. اور دوسرا بڑا کام اس کا زمین سے پانی حاصل کرے، خوراک حاصل کرے، پودے تک پہنچائے. یہ جڑ کا کام ہے. یعنی روزی حاصل کرنا جڑ کا کام ہے پودے کے لیے. تو اگر غور سے انسان ذرا جا کر دیکھے کہ جب دانے میں سے یہ دو شاخیں نکلتی ہیں، نیچے جڑ ہوتی ہے روزی حاصل کرنے کے لیے، اوپر پودے کے لیے شاخ کومپل اوپر کو نکلتی ہے. فرمایا اگر دیکھا جائے غور سے تو ہر بیج میں سے جڑ پہلے نکلتی ہے، پودا بعد میں نکلتا ہے. اللہ بتاتے ہیں میرے بندے میں روزی کے اسباب پہلے بناتا ہوں، بندے کو بعد میں پیدا کرتا ہوں. روزی پہلے اس کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے، بندہ بعد میں آتا ہے. ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو چوتھے مہینے میں فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کیا لکھوں، اس کی روزی کیا لکھوں، کتنا لکھوں، اس کو نیک بخت لکھوں، بدبخت لکھوں، کیا لکھوں، ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. ابھی ماں کے پیٹ میں، ابھی اس نے مزید 4-5 مہینے گزارنے ہیں. تو روزی کا انتظام پہلے ہوا اور بعد میں زندگی ملی. تو پودے کی جڑ پہلے، کومپل بعد میں. اب جب کومپل نکلتی ہے تو آپ ذرا دیکھیں وہ کتنی نازک ہوتی ہے. ابھی کاشت ہو رہی ہے گندم یا ہوگی چند دنوں میں، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ کومپلیں باریک سی نکلیں گی. ذرا جا کر دیکھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھا کریں. وہ کتنی نازک سی ہوتی ہے، انتہائی نازک سی کومپل، اور سیدھی نکلتی ہے زمین سے. تو اب انسان وہاں پر کھڑے ہو کر سوچے کہ اتنی سخت مٹی، سخت زمین، اور اس کو چیر کر اس میں سے یہ نازک اور نرم کومپل باہر کیسے نکلی. تو انسان سوچنے لگتا ہے وہ کون سی ذات ہے جس نے اتنی سخت زمین کو اس کومپل کے لیے نرم بنا دیا. کاشتکار گھر میں سو رہا ہے، پروردگار عالم کی ربوبیت کی صفت کام کر رہی ہے، اس کے پالنے کا انتظام ہو رہا ہے، پودے کی پیدائش ہو رہی ہے، پودا نکل رہا ہے، اس کے لیے زمین کو پھاڑا جا رہا ہے، سخت مٹی کو اس کے لیے نرم کیا جا رہا ہے. اور پھر کون سی ذات ہے جو ہوائیں چلا چلا کر اس پودے کو، اس تنے کو مضبوط کرتی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو سورج کی روشنی بھیج کر اس کو پروان چڑھاتی ہے؟ وہ کون
کون سی ذات ہے جو چاند کی روشنی بھیج کر اس کے اندر پھلوں میں رس پیدا کرتی ہے؟ فرمایا کہ وہ وہی ہے جس کو رب کہا جاتا ہے، جس صفت ربوبیت اللہ رب العزت کی، اور اسی کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ ساری نعمتیں دنیا میں جو تمہیں ملتی رہی، یہ ساری نعمتیں دنیا میں تمہیں حاصل رہیں، بتاؤ ذرا یہ تمہاری ساری ضرورتیں کون پوری کرتا رہا؟ پیدائش سے لے کر موت تک تمہاری ہر ضرورت پوری ہوتی رہی، جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو کون پوری کرتا؟ ننگے ہوتے تو پہناتا کون تمہیں، بھوکے ہوتے تو کھلاتا کون تمہیں؟ اور صرف تمہیں نہیں بلکہ کائنات کی ساری مخلوق کو پالنے والے اور ساری مخلوق کو کھلانے پلانے والے وہی پروردگار ہیں جس کو رب کہا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ چڑیاں ہوتی ہیں نا، صبح خالی پیٹ، ان کے پاس کوئی بینک بیلنس تو نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس کوئی سٹور ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے، خوراک جمع کرنے کے لیے کوئی صندوق بنا ہوا ہے جس میں رکھیں۔ ہم تو سال بھر کے لیے گندم خرید کر رکھ لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں، دوسری چیزیں اکٹھی لے لیتے ہیں، ان کے پاس کون سی جگہ ہے سٹور کرنے کے لیے؟ لیکن صبح کو روزانہ خالی پیٹ جانا اور شام کو بھرے پیٹ واپس آنا، تو ان کو کون کھلا رہا ہے؟ ہاں لیکن ایک بات ہے، وہ جس کام کے لیے پیدا کیے گئے نا اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں۔ انسان غافل ہے، اشرف المخلوقات ہے نا، فخر میں آ جاتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں روزانہ صبح کو انسان تو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز نہیں سنتا، اگر سن بھی لیتا ہے تو کروڑ بدل کے سو جاتا ہے۔ لیکن ان کو دیکھیں اپنے وقت پر، صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے وہ ساری چڑیاں درختوں پر اکٹھے ہو کر باجماعت اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جس کو ہم چڑیوں کا چہچہانا کہتے ہیں۔ صبح کے وقت ساری چڑیاں اکٹھے ہو کر اپنے رب کو یاد کرتی ہیں، خوب چہچہاتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر کر لیا، مجلس ذکر ہوتی ہے ان کی، اللہ کا ذکر کر لیا، اپنے رب کو یاد کر لیا، تو اس کے بعد چلی جاتی ہیں رزق کی تلاش میں، اور رب تعالیٰ ان کو کھلاتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو سونے سے پہلے، آرام کرنے سے پہلے پھر سارے اکٹھی ہو کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے شام کو چڑیوں کا چہچہانا، شہر کے اندر تو شاید نہ ہو، کبھی باہر جا کر دیکھ لیں، درختوں پر دیکھ لیں، ساری چڑیاں اکٹھی ہوتی ہیں اور وہاں پر خوب شور ہوگا چڑیوں کا، خوب اپنے رب کو یاد کریں گی، اور جب اندھیرا پھیلنے لگے گا پھر اپنے گھونسلوں میں جا کر خاموشی سے سو جاتے ہیں۔ تو ان کو کون کھلا رہا ہے؟ زمین کے اندر چھپی ہوئی مخلوق کو کون کھلا رہا ہے؟ رینگنے والے جانوروں کو اور جانداروں کو کون سی ذات کھلا رہی ہے؟ ان کو کون پال رہا ہے؟ تو یہ رب تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہی تو ہے جو سارے کائنات کو پالنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے آغاز میں فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں میں رہنے والی مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہی ایک ہی پروردگار ہے۔ سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ وہ آتا ہے نا روایت میں کہ ایک اللہ کے نبی، شاید کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جب طور پہ جا رہے تھے تو خیال آیا کہ رب کا حکم آیا، میں فوراً چل پڑا، گھر والوں کے لیے میں نے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں کیا۔ ہم بھی جب جاتے ہیں کہیں تو انتظام کر کے جاتے ہیں نا، بھی 4-5 دن کے لیے جا رہا ہوں تو یہ راشن دے کر جاؤں گھر والوں کو، تو انتظام کر کے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا طور پہ آ جاؤ، تو فوراً چل پڑے، گھر کی طرف نہیں گئے۔ تو راستے میں خیال آ گیا کہ اس بار تو میں نے گھر والوں کے لیے کچھ سوچا بھی نہیں، کھانے پینے کا انتظام ہی نہیں کیا، بغیر پیے کھائے بغیر بتائے میں چل پڑا ہوں، پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے وہاں پر، ان کا کیا بنے گا۔ ابھی یہ سوچا، خیال آیا، اور ادھر پروردگار عالم کی طرف سے وحی آ گئی، اے میرے موسیٰ، یہ سامنے جو پتھر پڑا ہے نا، اس پر ذرا ضرب لگاؤ۔ عصا تو ہوتا تھا نا ان کے پاس، ڈنڈا تو ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ فرمایا ضرب لگاؤ ذرا، پتھر پہ ضرب ماری، ضرب لگائی تو پتھر ٹوٹا، اندر سے اور پتھر، اس پہ ضرب لگائی، توڑا تو اندر سے اور پتھر۔ اس طرح کرتے کرتے روایت میں آتا ہے 5 یا 7 ایک دوسرے کے اندر پتھر تھے،
جب آخری پتھر ٹوٹا تو دیکھا کہ ایک کیڑا ہے جس کے سامنے سبز رنگ کا پتا رکھا ہوا ہے، سبز رنگ کا پتا، اور وہ کہہ رہا ہے اس پتھر کے اندر سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو یہاں بھی مجھے دیکھ رہی ہے، وَيَعْلَمُ مَكَانِي، میری جگہ کو بھی وہ ذات جانتی ہے کہ میں کہاں پہ رہتا ہوں، پتھروں کے اندر چھپا ہوا ہوں لیکن وہ ذات جانتی ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں، وہ میری مکان کو، میری جگہ کو، میری جائے رہائش کو جاننے والی ذات ہے، اور وہ ذات مجھے کھلاتی بھی ہے پلاتی بھی ہے، کبھی مجھے بھلایا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر جب پتھروں کے اندر 7 پتھروں کے اندر بند کیڑے کو میں اس کی روزی پہنچا سکتا ہوں تو کیا تیرے بیوی بچوں کو میں غذا نہیں دے سکتا، ان کو میں بھوکا رکھ دوں گا؟ ایک تعلیم تھی، تربیت تھی، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی فرما رہے ہیں۔ تو رب وہ ذات ہے جو پوری کائنات کو پالنے والی ذات ہے اور پوری کائنات میں رہنے والی ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ذات ہے، اور جب وہ ایک ہی ذات ایسی ہے جو ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے تو پھر ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں، ہم دوسروں کے دروازوں پہ کیوں جاتے ہیں، ہم دوسروں سے کیوں مانگتے ہیں، جب تکلیف آتی ہے بیماری آتی ہے تو ہم اللہ کے دروازے پہ کیوں نہیں آتے، اس پروردگار کے دروازے پہ کیوں نہیں آتے جہاں سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جب ہمارے لیے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر اس دروازے پہ کیوں نہیں آتے جو تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، جب بیماری آئے، تکلیف آئے یا کسی چیز کی ہم کو ضرورت پیش آئے تو اس در پہ کیوں نہیں آتے جہاں سے ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، جب ساری ضرورتیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں تو پھر دوسرے دروازوں پر جانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں، اور یہ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ وہ کسی نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زندگی کا ہر عمل ایک نرالا ہے اور باکمال ہے، جیسے آپ کی ذات باکمال ہے اسی طرح آپ کی صفات بھی باکمال ہیں اور آپ کی زندگی بھی باکمال ہے۔ ایک ایک چیز بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو حکمتیں نظر آئیں گی، ایک ایک چیز پر۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، اسے تکلیف ہو گئی، جنات نے پکڑ لیا، بیچارے کو دورے پڑتے تھے، بڑی عمر کا تھا، دورے پڑتے تھے۔ تو ایک بار وہ جنات سے پوچھا گیا بھئی آپ کیوں تنگ کرتے ہیں، بڑی عمر کا بندہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مرد ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ بول پڑے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ فلاں جگہ گیا ہوا تھا جنگل کی طرف، اور فلاں مقام پر اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی پیشاب کرنے کے لیے، تو اس نے ایک تو وہاں سے ڈھیلے اٹھا لیے مٹی کے، اور یا پتھر تھے شاید، وہ پتھر اٹھا لیے اس نے طہارت کے لیے، اور وہاں آگے آ کر بیٹھ گیا، تو جو پتھر اس نے اٹھائے تھے نا، ایک پتھر پر ہمارا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ اٹھا لیا، اور جہاں پر یہ پیشاب کے لیے بیٹھا سطر کھول کر سامنے ہماری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے سامنے بیٹھ گیا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب میں نے واقعہ سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے آقا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بھی بتایا کہ اگر پتھر استعمال کرنے ہوں تو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے ان کو جھاڑ لیا کرو، اور جھاڑنے کے ساتھ ہی کہہ دیا کرو اے پتھروں اللہ کا ذکر چھوڑ دو، میں تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی گر جائے گی، اور پتھر چونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب ان کو آپ کہہ دیں گے تو وہ خاموش ہو جائیں گے، ذکر چھوڑ دیں گے، اس کے بعد استعمال کرو۔ دوسرا فرمایا کہ جب قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو وہاں پر دعا پڑھ لیا کرو، اور جب دعا انسان پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دعا کے ذریعے سے پردے آ جاتے ہیں، یہ جنات اور مخلوق جو ہے پھر ان کو ہم نظر نہیں آتے، اب تو ہمیں وہ نظر نہیں آتے نا، اور پھر دعا پڑھنے سے پردہ آ جاتا ہے، گویا ہم چار دیواری میں آ گئے، اب ہم ان کی نظروں سے چھپ گئے، اب وہ اگر سامنے بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، ہم ان کو نظر نہیں آتے۔
تو اس نے چونکہ سنت پہ عمل نہیں کیا، نہ پتھر اس طریقے سے اٹھائے اور نہ اس نے دعا پڑھی تھی، تو نتیجہ اس صورت میں سامنے آیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے کے اندر کمال موجود ہے، لیکن کسی نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے کہ زندگی تو آپ کی ساری باکمال ہے، سیرت تو آپ کی ساری باکمال ہے، آپ کا ہر کارنامہ ایک نرالا ہے اور اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن لکھنے والے نے لکھا کہ سب سے اہم اور زیادہ کارنامہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ آپ نے بندے کا تعلق رب کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے سے جوڑا ہے۔ بندے کا تعلق رب کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے سے جوڑا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، قضاء حاجت کے لیے جانے کی دعا، بازار میں داخل ہونے کی دعا، دوستوں سے ملنے کی دعا، کوئی آپ کی تعریف کر دے تو اس کی دعا، ہر موقع کی دعا، یعنی دعاؤں کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ سے جوڑا ہے کہ کوئی لمحہ مسلمان پر اور ان کے امتی پر ایسا نہ گزرے کہ جس میں اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو۔ تو اس لیے اپنے پروردگار عالم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور کس طریقے سے؟ جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا، مسنون دعاؤں کو یاد کریں، مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق۔ لیکن مسنون میں ساتھ کہہ رہا ہوں، مسنون کا معنی آتا ہے نا جو سنت سے ثابت ہے۔ درود شریف ضرور پڑھیں، لیکن وہ درود جو اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ آج تو کوئی درود تاج پڑھ رہا ہے اور کوئی درود لاکھی پڑھ رہا ہے، کوئی درود کروڑی پڑھ رہا ہے، پھر ہم سے پوچھتے ہیں جی پڑھنا کیسا ہے؟ ہمیں کیا پتہ کیسا ہے، جہاں سے لیا وہیں سے پوچھو۔ وہ کل ایک ساتھی نے مجھے میسج کیا کہ درود رحمت کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا درود رحمت ہے کہ آپ پہلے یہ تو بتاؤ مجھے وہ کون سی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ درود و سلام پڑھو۔ اللہ کے محبوب سلام کا طریقہ تو آتا ہے ہمیں، جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کی صحبت میں آتے ہیں، آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہم آ کر کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیک ایھا النبی، ہم کہہ دیتے ہیں، یہ تو آتا ہے ہمیں۔ یہ درود کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا درود ابراہیمی سارا پڑھ کر سنایا کہ اس طریقے سے درود بھیجو۔ اب جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں وہ افضل ہے یا جو طریقہ میں اپنے پیٹ سے نکال کر بتاؤں وہ افضل ہوگا؟ جو درود شریف احادیث سے ثابت ہیں وہی پڑھیں، اس کے اندر برکت ہوگی۔ ایک نہیں بہت سارے ہیں، لیکن سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ اس طریقے سے باقی جتنے اعمال ہیں اگر وہ سنت کے مطابق ہوں گے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے، اگر اپنی مرضی سے ہوں گے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتا وہ عمل، چاہے وہ عمل جتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ نماز کے اندر ہر رکعت میں دو سجدے ہیں، آپ نے ادا کرنے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ اب سجدہ افضل عمل ہے، سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، سجدے پر بہت انعام ملتا ہے، سجدے میں عاجزی اور انکساری ہے۔ تو ایک بندہ کہے کہ یار 2 سجدے کا حکم ہے، میں تو 4 ادا کروں گا ایک رکعت میں، کیا نماز ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ اگر وہ اللہ کے محبوب کے طریقے کے مطابق 2 ہی ادا کرے گا تب تو نماز قابل قبول ہوگی۔ اپنی مرضی سے 6-10 سجدے کرتا رہے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں جو سنت سے ثابت ہے، ہر موقع کی دعا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ان کو یاد کریں، اور پھر ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط رکھیں، کیونکہ تمام ضرورتوں کو پورے کرنے والی ذات وہ رب کی ذات ہے۔ پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ سب کو اپنا حقیقی تعارف یعنی آپ اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے، اپنی حقیقی پہچان نصیب فرمائے، اور چونکہ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے وہی ہیں، ہم اس سے مانگے کہ اے پروردگار ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما کر ہمیں در در پہ جھکنے سے بچا لیجیے۔